السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اس دعا کے ساتھ اسٹوری کا اسٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی تو ویورز، آج کی اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے آتما کا بسیرا والد کے شریر پر۔ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے والد کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا وہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے والد بالکل جوان ہوا کرتے تھے اور ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔ میرے دادا کھیتوں پر کام کرتے تھے، ان کے اپنے کھیت تھے اور ان کے پاس ایک ٹریکٹر بھی تھا۔ میرے والد چھٹیوں میں اپنے گھر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دادا کے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پلان بنا لیا اور دادا سے بولا کہ ابا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دادا جی ان کو بھی اپنے ساتھ کھیتوں پہ لے گئے۔ میرے دادا جی نے میرے والد کو بہت پڑھایا لکھایا اور اسی سلسلے میں میرے والد شہر میں ہاسٹل میں رہتے تھے، لیکن چھٹیوں میں وہ اپنے گھر اپنے گاؤں ضرور آتے تھے۔ ایک دن اسی طرح میرے والد نے دادا جی سے بولا کہ میں آپ کے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرنے جاؤں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے میرے والد بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ یہاں تک طبیعت خراب ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ دادا جی نے انہیں ہر ہاسپٹل میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن ہر ایک یہ کہتا تھا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دادا جی بتاتے ہیں کہ ان کے والد کی طبیعت تب سے خراب ہونا شروع ہوئی کہ ایک دن وہ ان کے ساتھ کھیت میں گئے۔ رات کے کوئی 8 یا 9 بج چکے تھے۔ جب وہ کھیت سے واپس آ رہے تھے تبھی دادا جی کا کچھ سامان کھیتوں میں ہی رہ گیا۔ وہ دونوں ٹریکٹر میں ہی گھر واپس جا رہے تھے تو راستے میں دادا جی کو یاد آیا کہ کچھ سامان تو کھیت میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ وہاں سے واپس ہونے لگے اور انہوں نے ابو کو بولا کہ تم گھر جاؤ، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ جس پہ میرے والد نے بولا کہ نہیں، آپ گھر جائیں، سامان میں لے آتا ہوں۔ دادا جی غرض ٹریکٹر سے اتر گئے اور گھر کی طرف ہو لیے اور ابو واپس کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ دادا جی نے پیچھے سے ہی آواز لگائی کہ جلد سے جلد گھر واپس آ جانا، کھیتوں میں زیادہ دیر نہ رکنا۔ ابو نے بولا کہ جی آپ بے فکر رہیں، میں آ رہا ہوں۔ غرض والد کھیتوں کی طرف چل پڑے اور ٹریکٹر بیچ کھیتوں میں جا کر رکا اور جو سامان وہاں رہ گیا تھا وہ انہوں نے ٹریکٹر میں رکھا اور واپسی کی راہ لینے ہی والے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کھیتوں کے دوسری طرف جہاں بہت سے درخت لگے ہوئے تھے وہاں پر انہیں کچھ عجیب سی ایکٹیویٹی نظر آئی۔ ایسا لگا جیسے بہت کالا سا کوئی سایہ درختوں کے بیچ میں کھڑا ہے اور کبھی وہ درخت کے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی سامنے آ جاتا ہے، جیسے کہ وہ والد کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ خیر انہوں نے اگنور کیا اور گھر کی طرف کا راستہ لیا، لیکن ایک دم
وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے کندھوں پہ بہت بوجھ آ گیا ہو۔ گھر کی طرف ٹریکٹر کو موڑا اور چل پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں ان درختوں کے پاس سے گزرا ہی ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عجیب اور غریب سی چیز درختوں کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ نہ وہ انسان لگ رہا تھا نہ وہ جانور، کوئی عجیب سی ہی مخلوق تھی۔ غرض والد صاحب نے جلدی سے ٹریکٹر گھر کی طرف بھگایا۔ غرض جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا وہ گھر پہنچے اور سکون کا سانس لیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گھر پہنچا ہوں تو میری والدہ نے بولا کہ تم آ گئے ہو، چلو منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے ہوں، طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ ماں نے کھانے کے لیے آواز لگائی تو میں منہ ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب دادا جی بتاتے ہیں کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے میرے والد تو انہوں نے اتنا کھانا کھایا کہ مانو کہ 5 سے 6 آدمی کا کھانا وہ ہڑپ کر گئے۔ دادا جی اور دادی دونوں حیرانی سے ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ ابو جی نے وہ کہتے ہیں کھانا کھایا اور عجیب سی چال چلتے وہ اٹھے اور ماں سے بولے کہ ماں میں سونے جا رہا ہوں، مجھے نہ اٹھانا اور نہ تنگ کرنا، اور عجیب سی چال چلتے ہوئے وہ کمرے میں چلے گئے۔ دادا جی نے ماں سے بولا کہ یہ تو کھانے کے بعد ایک دم نہیں سوتا، تھوڑا سا ٹہلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، آج اسے کیا ہوا ہے؟ دادی بولی کہ شاید وہ تھک گیا ہے زیادہ، عادت نہیں ہے اسے کھیتوں میں کام کرنے کی، تو شاید اسی لیے وہ سونا چاہ رہا ہے، اور بھوک بھی شاید اسے اسی لیے لگی تھی، کھیتوں میں کام کرنا آسان تو نہیں۔ خیر دادا اور دادی آپس میں باتیں کرتے رہے۔ والد کہتے ہیں کہ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس بدن ٹوٹ رہا تھا، عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بدن میں عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ کھچ رہا ہے، کوئی تکلیف سی بڑھتی چلی جا رہی تھی جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سونے کی وہ کہتے ہیں بہت کوشش کی، لیکن نیند تھی جو آنے کا نام نہ لے رہی تھی، اور بدن کا درد ایسا تھا جیسے کوئی میری ہڈیوں کو آری سے کاٹ رہا ہے۔ بس پتہ نہیں کب مجھے اسی تکلیف میں نیند آ گئی، لیکن میری آنکھ صبح جلد ہی کھل گئی۔ جب میری آنکھ صبح کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں بہت بھاری ہو رہے۔ غرض والد کہتے ہیں کہ میں اٹھا ہوں اور منہ دھونے کی غرض سے واش روم گیا ہوں۔ جیسے ہی واش روم گیا اور منہ دھو کر شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا تو میں خود ہی اپنے آپ سے ڈر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھیں خون جیسی لال، اور میرے بدن میں ہر جگہ پر بڑے بڑے بال نظر آ رہے تھے، اور انگلیوں کے ناخن بھی ایک ہی رات میں کافی بڑے ہو چکے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور جلدی سے واش روم سے باہر نکلا اور اپنے والد کے گھر کمرے کی طرف بھاگا، اور انٹر ہو کر کمرے میں وہ کہتے ہیں میں نے آواز لگائی والد کو اور ماں کو کہ اماں جی اور ابا جی دیکھیں یہ میرے ہاتھوں میں اور میرے چہرے پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے ان کو یہ بولا تو وہ حیرانی سے میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ دادا بولے کہ کیا بات ہے بیٹا، رات بھی تمہاری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی اور اب بھی تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، تم ٹھیک ہو؟
کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے ناخن ٹھیک ہے، تمہارے چہرے پہ بال نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دادا ابو نے انہیں ڈانٹ دیا اور اٹھ کے چل پڑے۔ دادی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم میرے والد سے بولا، بیٹا آج تم کھیتوں پہ کام پہ نہ جانا، گھر پہ ہی رہو، میں تمہیں دم کرا دوں گی۔ شاید کوئی ہوا کا اثر ہے، تمہارے والد تو اس باتوں کو نہیں مانتے، بس تم گھر پہ ہی رہو، میں تمہیں لے کے جاؤں گی پیر صاحب کے پاس۔ پتا جی بتاتے ہیں کہ میں گھر پہ ہی رک گیا۔ کچھ دیر بعد دادی نے مجھے آواز لگائی اور بولی کہ چلو آؤ میں تمہیں دم کراؤں، شاید تم ڈر گئے ہو۔ وہ مجھے لے کر ایک پیر بابا کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک بنگالی آدمی تھے اور وہ جن بھوت جادو ٹونا ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے اور ایسی چیزوں کو اتارنا بھی جانتے تھے۔ اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے، ایسے کہ جیسے میں کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوں۔ میں گھبرا گیا۔ ایک دم وہ بنگالی بابا بولے کہ اماں جی آپ اپنے بیٹے کو ابھی یہاں سے لے جائیں، اس کے اوپر جو چیز ہے وہ بہت خطرناک ہے اور وہ ابھی نہیں اترے گی، آپ 4 دن بعد اس کو لے کر آنا، میں اس وقت تک کچھ بندوبست کروں گا۔ میری والدہ بہت ڈر گئی، ایک دم کانپنے لگی اور بنگالی بابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ کیا بات ہے، آپ مجھے بتا دیں ایسی کیا بات ہے جو آپ ابھی اس پہ دم نہیں کر رہے اور 4 دن بعد بلا رہے ہیں۔ خیر بنگالی بابا نے زیادہ بات نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس کے اوپر ایسا سایہ ہے جس کو میں ابھی نہیں اتار سکتا، چاند کی تاریخیں ایسی ہیں جو 4 دن بعد ہی مناسب وقت آئے گا تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ مجھے تو خیر ان باتوں کی سمجھ نہ آئی، لیکن ماں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ غرض وہ مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑی اور گھر آ کے بھی وہ پریشانی میں رہی۔ مجھے مسلسل اپنے اوپر ایک بوجھ سا تو لگ رہا تھا، سر بھی بھاری تھا، جسم بھی تھکا تھکا تھا۔ بس رات ہوئی اور میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ رات ہوتے ہی کوئی آدھی رات کا ٹائم ہوگا کہ مجھے دوبارہ سے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے جسم کی ہڈیاں چٹک رہی ہوں اور جیسے میرے منہ کو کوئی کھینچ رہا ہے، میرے ہاتھوں میرے پاؤں کو کوئی کاٹ رہا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی پچھلی رات والی سچویشن کہ میرے پاؤں میں بھی بال تھے اور میری انگلیاں لمبی ہو چکی تھی، میرے ناخن بہت لمبے ہو چکے تھے اور چہرے پر بھی جگہ جگہ بال تھے۔ میں گھبرا کے اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے واضح طور پہ اپنے جسم پر چینجز نظر آ رہی تھی۔ میں شیشے کو غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں جلدی سے باہر جانا چاہتا تھا، لیکن ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں جیسے ہی اس کمرے سے باہر جاؤں گا تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں گا، کسی کو میری بات پہ یقین نہ آئے گا۔ میں عجیب سی سچویشن میں پھنس چکا تھا اور حالت ایسی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ہی نوچ ڈالوں۔ غرض میں گھبرا کر جلدی سے چرپائی پہ بیٹھا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا، لیکن میرے اندر ایسی آگ تھی، ایسی تکلیف تھی کہ میں پتہ نہیں کتنا پانی پی چکا تھا، لیکن وہ تکلیف کم نہ ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے فجر کا ٹائم ہوا اور میرے جسم سے یہ نحوست چھٹی اور میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بس تیسری رات کو ہی میری ماں نے مجھ سے بولا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، بنگالی بابا کا پیغام آیا ہے، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔
میں نے گھبرا کے انہیں دیکھا کہ اس ٹائم رات کے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہے، اس ٹائم جانا ضروری ہے ماں؟ تو ماں بولی ہاں ہاں ضروری ہے، بس تم تیاری کرو اور آ جاؤ باہر، ہم انتظار کر رہی ہیں۔ غرض میں نے کپڑے بدلے اور میں باہر آ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابا جی بھی تیار کھڑے تھے۔ میں حیران بھی ہوا، اب کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابا جی بھی تھوڑے پریشان ہیں، شاید ماں نے بنگالی جی کی باتیں ان کو بھی بتا دی تھی۔ خیر میری تو حالت وہی تھی کہ دن کو بہتر اور رات کو تکلیف بڑھ جاتی تھی، میرے اندر کوئی عجیب سا جانور جنم لیتا تھا۔ 2 راتیں تو میں نے بہت تکلیف سے گزاری، میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس تکلیف سے پیچھا چھڑاؤں، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب ہوئی کہ جیسے ہی میں ان کے ڈیرے پہ پہنچا تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے ایک دم اپنی ماں سے بولا کہ اماں واپس چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چپ بیٹھی رہی۔ انہوں نے بولا تھوڑا صبر کر لو، وہ بابا آتے ہی ہوں گے، وہ دم کر لیں تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گی۔ میں نے غصے میں بولا میں نے واپس جانا ہے۔ اب میری آنکھیں لال ہونا شروع ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں آگ لگ گئی ہے اور میرے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں آنے لگ رہی ہیں، میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو رہی تھی۔ والد صاحب بھی مجھے غور سے دیکھ رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے کہ تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں لے جائیں گے، بس صرف دم کرانا ہے۔ لیکن میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اتنے میں وہ پیر صاحب جو بنگالی تھے وہ آ گئے اور ان کے ساتھ 2 بندے اور تھے۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور میں نے بھی انہیں غور سے دیکھا، اتنے غور سے کہ میں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کھا جاؤں گا۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور میں ان کو دیکھ کے غرایا، نہ چاہتے ہوئے مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس پیر بابا کو کھا جاؤں یا اس کا گلا دبا دوں۔ ایک تو میری حالت خراب ہونا شروع ہوئی۔ پیر صاحب نے جلدی سے حصار باندھا میرے ارد گرد اور بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے میرے جسم میں آگ بڑھتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میری ہڈیوں کو کوئی کاٹ رہا ہے، کوئی توڑ رہا ہے اور میرے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے منہ سے عجیب اور غریب آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، میں بالکل جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ میں اس بنگالی بابا پیر صاحب پہ اٹیک کرتا کہ مجھے ان کے بندوں نے پکڑا، میں ان کو عجیب اور غریب آواز میں غرا کر پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بالکل لال تھیں، میرے شریر میں اتنی آگ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی نچوڑ رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، اور وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک بہت بھیانک چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میرے والدین میرے ساتھ کھڑے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان پیر بابا نے میری جان بچائی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں ہاسپٹل میں 2 دن سے بے ہوش رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی۔ یہ ایسی کہانی تھی جو میرے بابا کو آج بھی یاد ہے اور دادا نے ہمیں سنائی تھی۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے ہم سب کو بچائے۔ کوئی بھی برا وقت کہہ کے نہیں آتا، اور یہ چیزیں تو ہیں اور ان چیزوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت، بری گھڑی اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب میری اسٹوری وتھ سیمی خان چینل میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی اسٹوری کے ساتھ ہارر، خوفناک، اسکیری اور انہونی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔
جس کو سن کے یقیناً آپ انجوائے کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔